قدیم زمانے میں جب ایکس رے مشینیں اور مختلف ٹیسٹ مشینیں الٹرا ساؤنڈ ای سی جی ایم آر آئی وغیرہ ایجاد نہیں ہوئی تھی تو معالجین بیماری کی تشخیص کے لیے مختلف طریقے اپناتے تھے، جس میں مریض کی آنکھیں، انگلیوں کے ناخن، نبض وغیرہ چیک کیے جاتے تھے، جس کا جائزہ لے کر مرض کی تشخیص کی جاتی تھی۔ لیکن اس کے بعد جدید مشینری آ گئی اور تمام چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو گئی۔ لیکن آج ہم بات کریں گے کہ ناخن سے انسان کی جسمانی صحت اور بیماریوں کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے۔ ناخنوں کی صحت کا تعلق انسان کی جسمانی صحت سے ہے کہ ہم کس طرح کام کر رہے ہیں، جسم میں کون سی بیماریاں ہیں جن کی نشاندہی ناخن کر رہے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر شمیلہ ہربلسٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ تو ناخنوں کی صحت مندی کا تعلق اس چیز سے بھی ہے کہ متوازن غذا آپ لے رہے ہیں یا نہیں۔ جسم میں بیماری کی علامات کی نشاندہی بھی یہ کرتے ہیں، جیسے کہ ناخنوں کی حالت، رنگ وغیرہ دیکھ کر جگر، پھیپھڑوں، جلدی امراض اور دل کے مسائل وغیرہ کے بارے میں جانا جا سکتا ہے۔ ناخنوں کی مختلف حالتیں مختلف بیماریوں کے لاحق ہونے کی علامتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ناخن اگر ہموار، صحت مند، چمکدار، خوبصورت، گلابی یکساں رنگ کے ہوں تو یہ اچھی صحت کے نشانی ہوتے ہیں اور دیکھنے میں بھی یہ خوبصورت نظر آتے ہیں۔ اسپیشلی اس طریقے کے ناخن رکھنے کی خواہش ہر خاتون کو ہوتی ہے۔ اگر ناخنوں کی رنگت بہت زیادہ پیلی یا زردی مائل ہو تو کسی خطرناک بیماری کی جانب نشاندہی کرتی ہے، مثلاً ناخنوں کے فنگل انفیکشن، جسے پھپھوندی بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے انفیکشن میں ناخن بہت زیادہ موٹے اور بھربھرے ہو کر ٹوٹنے لگتے ہیں، ناخنوں کا رنگ بھی ارد گرد سے پیلا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم میں غذائی اجزاء کی کمی جیسے انیمیا یعنی خون کی کمی اور مختلف سنگین بیماریاں جیسے شوگر، دل اور جگر کے امراض، پھیپھڑوں کی بیماری، تھائرائڈ وغیرہ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ آج کے ٹاپک کو سلیکٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنے ناخن کو ہمیشہ ہم جج کرتے ہیں کہ یہ کس طریقے کے ہیں، ہاتھ چکے دکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خوبصورت ہے یا نہیں ہے، ناخن کس طرح کے ہیں، تو ہمیشہ جو ہے ہم ٹٹولتے ہیں کہ اس پہ تو لائنیں بن گئی ہیں، یلو ہو گئے ہیں، مختلف طرح کی ہم چیزیں پھر ڈھونڈتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا آ رہی ہے۔ اگر ناخنوں پر سفید نشان نمودار ہو جائیں تو یہ حالت جسم میں کیلشیم کی کمی، جگر کے مسائل یا یرقان کے مرض کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ آج کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کی سب آپ کو سمجھانے کے لیے ہیں، آپ کو بتانے کے لیے ہیں، انفارمیشن کے لیے ہیں۔ ناخنوں کا نیلا ہونا بھی امراض کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس میں سب سے بڑی جو نشاندہی ہے آکسیجن کی کمی، یعنی جسم کو آکسیجن کی مناسب مقدار نہیں مل رہی، اس وجہ سے ناخن جو ہیں وہ نیلے ہو رہے ہیں۔ تو دل کے ساتھ ساتھ پھیپھڑوں کے امراض کی بھی یہ نشاندہی کرتا ہے۔ ناخن کی سطح پر اگر سیاہ رنگ کی لائنیں پڑ جائیں تو یہ جلد کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ خدا نخواستہ یہی لائنیں کینسر کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر ناخنوں کی سطح پھٹی ہوئی ہو یا اکھڑی ہوئی ہو تو یہ سوزش، جسے ورم کہا جاتا ہے، اور گنٹھیا کی ابتدائی علامات ہو سکتی ہیں۔ جسم میں آئرن کی کمی بھی ہو سکتی ہے اور ناخنوں کی کھردری سطح کھجلی یا چنبل کی بیماری کی نشاندہی بھی ہو سکتی ہے، جو کہ جلدی بیماریاں ہیں۔ ناخنوں کی پھولی ہوئی سطح دل اور انفیکشن کے امراض کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ اکثر جب ناخنوں کے اندر کوئی انفیکشن ہو تو ناخنوں کی سطح پھولی ہوئی ہوتی ہے۔ ناخنوں کی حقیقی خرابی عام طور پر صرف 1 یا 2 ماہ ناخنوں کا خراب ہونا ہوتا ہے۔ ان کا تعلق صحت کے متعلق کسی بڑے مسئلے یا بیماری سے سچ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کے نیلز کے اوپر مسلسل اس طریقے کے پرابلمز نظر آتے رہیں تو پھر ضرور اس طرف توجہ دیجیے گا۔ زیادہ تر خواتین کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ناخن ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کے لیے ہم تھوڑے سے نیلز کو اسٹرانگ کر لیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک تو آپ جب بھی کپڑے دھوئیں تو کیونکہ ڈٹرجنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ
ہیوی کیمیکلز والا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی نیلز خراب ہو جاتے ہیں، ایون کہ ہاتھوں کی اسکن بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ ملٹی وٹامن کا استعمال کریں، وٹامن بی کا استعمال کریں اور کیلشیم کا بھی استعمال کریں۔ ایسی خوراک یا ایسی تمام چیزیں لیں جس کے اندر یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرنلی آپ کیا یوز کر سکتی ہیں کہ آپ لیمن کا جوس جو ہے اس کے اندر اپنے نیلز کو ڈپ کیجئے، تو آپ دیکھیے گا کہ ایکسٹرنلی بھی یہ گروتھ پکڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اب اگر انٹرنلی کی بات کی جائے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کی غذا اور دوا کے بغیر سیٹ نہیں ہو سکتی۔ تو جن کی نیلز کے اوپر لائنیں پڑ جاتی ہیں، غیر ہموار جو ہے وہ سطح ہو جاتی ہے، پلین کی بجائے لائنیں پڑ جاتی ہیں، اس صورت میں سب سے جو پہلا ایلیمنٹ نظر آتا ہے وہ ہے آپ کی پٹھوں کی کمزوری اور آپ کی بونز کی کمزوری۔ یہ کیلشیم کی وجہ سے ہوتی ہے، اور کیلشیم کو اویل کرنا کے ساتھ ساتھ آپ اگر آئرن کا استعمال کریں گے تبھی کیلشیم بھی ابزارب ہو سکے گا۔ میں اپنی کافی ویڈیوز کے اندر بیان کر چکی ہوں کہ اگر آپ یہ دونوں چیزیں لازم الملزوم ہیں، اگر آپ ایک چیز اس میں سے لیتے ہیں تو اس صورت میں یہ ابزارب باڈی پہ نہیں ہوگی، یوٹیلائز باڈی پہ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے دونوں چیزوں کا اکٹھے استعمال کریے۔